نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دیتے تھے، ترغیب نہیں بلکہ تعلیم بھی، عملاً تعلیم بھی دیتے تھے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، لیکن ان کے گھر کے دروازے پر پردہ دیکھ کر اندر داخل نہیں ہوئے، باہر دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا۔ حالانکہ پہلی روٹین یہ تھی کہ جب بھی آتے تو سب سے پہلے سید فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ملتے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مغموم اور فکر مند پا کر ان سے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے تھے لیکن گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا اے اللہ کے رسول، فاطمہ پر یہ بات بڑی گراں گزری ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے تھے لیکن اس کے پاس نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے، میرا نقش و نگار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے ان الفاظ حدیث کے کہ وہ جو پردہ تھا وہ نقش و نگار والا خوبصورت سا پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی۔ انہوں نے آگے سے کہا اے علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کہ میں اس پردے کا کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کو کہہ دو کہ بنو فلاں کی طرف یہ پردہ بھیج دو، یعنی صدقہ کر دو، کسی کو دے دو، اس کو نہیں لٹکاؤ۔ دوسری حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پہلے یہ وہ تھا کہ قیدیوں کو غلام بنایا جاتا تھا یا عورتیں تھیں ان کو لونڈی بناتے تھے، لوگ ان سے کام لیتے تھے گھروں پہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ایک روایت یہ۔ دوسری روایت کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ خود چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ بھی دکھائے کہ میں چکی پہ جب آٹا پیستی ہوں تو میرے ہاتھ پہ نشان پڑ گئے ہیں اور یہ بہت دقت والا کام ہے۔ اپنی تکلیف کی شکایت کی تو اگر مجھے کوئی خادمہ لونڈی وغیرہ دے دے کہ تاکہ وہ یہ کام کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن بعد میں جب ان کے گھر آئے ان کو لونڈی وغیرہ کچھ بھی نہیں دی خادمہ، تو وہاں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دونوں کو ساتھ پایا تو دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آپ آئی تھی خادمہ مانگنے کے لیے، اگر آپ لوگوں کو میں خادمہ سے بھی زیادہ ایک بہتر چیز بتا دوں تو کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سے یہ تسبیحات فاطمہ بہت مشہور ہے، تسبیحات فاطمیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر آپ دونوں پڑھیں تو یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کوئی آ کے تمہارے کام سر انجام دے۔ اس سے علماء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کام سے تھکاوٹ کے بعد آدمی اگر پڑھے تو یہ تھکاوٹ کے بعد پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان کو یہ فرمایا کہ صبح بھی پڑھا کرے اور شام کو بھی پڑھا کرے، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کے لیے دنیا کو پسند نہیں کیا، دینداری، تعلیم، تربیت اور اپنی آخرت کی فکر یہ سب سے مقدم ہے۔ اسی لیے آیا حدیث میں کہ ایک والد اپنے اولاد کو اس سے زیادہ اچھی چیز نہیں دے سکتا کہ ان کو دین کی تعلیم دے اور ان کو اچھی تربیت دے، بس نیک صالح بن جائے۔ نیک صالح اگر ان کی اولاد بن گئی وہ اپنے لیے بھی اچھے ہیں اور اس بندے کے لیے بھی آخرت کے اعتبار سے صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کو حدیث میں ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو جو نیک اولاد چھوڑ کر چلا گیا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ وہ نیت کرے نہ کرے اولاد سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، آپ نے اس کو سکھایا، آپ اس ذریعہ بنے، سبب بنے اس کے سیکھنے کے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جتنا ثواب اس کو ملتا ہے آٹومیٹک یہ ثواب اس کے والدین تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی